السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین کرام، ابھی اسی ہفتے کے ابتدائی حصے میں ریاست بہار میں ایک انتہائی گھناؤنا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ بھی بہار ہی میں ہوا تھا کہ ایک مسلمان جس کا نام اطہر تھا، اس کو کچھ گنڈوں نے گھیرا، نام پوچھا، پھر اس کا پتلون اتارا اور لوہے کی سلاخ کو جلا کے داغا، پھر کان کاٹا، پھر جب وہ دواخانہ پہنچا تو 2 دن کے بعد وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ عوام کی طرف سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ بہار کے سب سے بڑے عہدیدار، وہاں کے چیف منسٹر کی طرف کے اجلاس میں یا اس کے ساتھ پیش آیا۔ ایک مسلم ڈاکٹر لڑکی جو حجاب میں تھی، اپنی شریعت پر عمل کر رہی تھی، اس کو وہ اپائنٹمنٹ لیٹر دے رہا تھا۔ دینے سے پہلے اس ظالم نے اس لڑکی کا نقاب نوش کیا، کھینچنے کی کوشش کی۔ انتہائی گھناؤنا واقعہ ہے کہ ریاست کا سربراہ اگر ایسا ہو تو عوام الناس کو کیا میسیج جاتا ہے۔ طرح طرح سے اس کی مذمت ہوئی اور کئی لوگوں نے تائید بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت بھی کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نتیش کمار کا ذہنی توازن تھوڑا بگڑا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ ذہنی توازن نہیں بگڑا ہے، بلکہ اس وقت ہندوستان کی تمام پارٹیاں اپنے آپ کو ایک دم اعلیٰ درجے کا ہندو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی ہندو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو نتیش کمار نے یہی کیا کہ میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں، جو تمہارے لوگ نہیں کر سکتے میں کر رہا ہوں۔ اس نے نقاب کو نوچا اور ایک مسلم لڑکی کی یا ایک لڑکی کی حرمت کو اس نے للکارا۔ انتہائی گھناؤنا واقعہ ہے۔ وہ شخص چیف منسٹر کے عہدے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جو اپنی بہو بیٹیوں کی
عزت کو پامال کرتا ہو، ایسا شخص، معافی تو بہت چھوٹی چیز ہے، یعنی اس عہدے کے قابل نہیں۔ کسی بھی ریاست کو والی جو ہوتا ہے، ایک عام نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ باپ کے مانند ہوتا ہے۔ عام غیر مسلموں سے بھی پوچھ لیجیے، عام یہ تاثر ہے کہ ریاست کے جو سربراہ ہے عوام الناس کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور ایک باپ کے درجے پہ رہتے ہوئے ایک بچی کی عزت کو پامال کرے، اس کے نقاب کو چھینے، یہ اس کرسی کے لائق نہیں ہے۔ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے، خاص طور سے بی جے پی پارٹی کے ماننے والوں کو، یا بی جے پی کی جو پارٹی ہے ان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم سے کچھ کم نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ہوں یا تم سے آگے ہوں۔ حضرت گرامی، دراصل ہندوستان میں جب ہم کالج پڑھ رہے تھے، پھر کالج سے نکلے، اس وقت مسلمانوں کا جو ووٹ تھا ایک ڈیسائیڈنگ ووٹ مانا جاتا تھا۔ جدھر مسلمان ووٹ ڈالتے وہ پارٹی جیت جاتی۔ بہت زمانے تک مسلمانوں کی خاص اہمیت تھی، اس لیے ان کی بات کو سنا جاتا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر پارٹی جو الیکشن میں ٹھہرتی مسلمانوں کا دل جیتنا چاہتی تھی، مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن 2014 کے بعد کچھ ایسی الیکشن انجینئرنگ وجود میں آئی کہ مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت ختم ہو گئی، مسلمانوں کے ووٹوں کو کند کر کے رکھ دیا گیا، طرح طرح کی سازشیں، ہندو ووٹ کو کنسالیڈیٹ کیا گیا مسلمانوں کا خوف دلا کر، اور مسلم ووٹوں کو کاٹا گیا، جس سے جو مسلمانوں کا ڈیسائیڈنگ ووٹ تھا اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب تو یہ ہے کہ مسلم ڈومینیٹڈ علاقوں میں اسی جدید الیکشن انجینئرنگ کو امپلیمنٹ کر کے بی جے پی کے لوگ الیکشن جیت رہے ہیں، حالانکہ مسلم ڈومینیٹ علاقے۔ تو 2014 سے اگر دیکھیں آپ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب بی جے پی کے کئی لیڈر تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ تمہاری ووٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نتیش کمار بھی اس عمل کے ذریعے سے یہ بتا دیے ہیں کہ تمہاری ووٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے بغیر جیت جائیں گے، چیف منسٹر بن جائیں گے۔ یہ ظاہری انالیسس ہے۔ جو قرین خیال بھی لگتا ہے، حقیقت سے قریب بھی لگتا ہے، لیکن یہ انالیسس اتنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انالیسس تو نہیں کہنا ہے کہ ایک مستقبل کا ایک دور دکھایا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دور کا تذکرہ فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، ایسے جیسے لوگ دسترخوان پہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ آئیے بہترین پلاٹر ہے، ارے یہ مندی ہے، بریانی بنی، آئیے آئیے کھائیے۔
آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے آج کی انالیسس کر دی مسلمانوں کی، اور حقیقی انالیسس تو یہی ہے کہ دنیا کی قومیں، ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لیے سطح پر دیکھ لیجیے، دنیا کی قومیں ایک تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، انوائٹ کریں گی، جس طرح لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں، آئیے کمان یو آر ویلکم، آئیے آپ بھی شامل ہو جائیے کھانے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم بدر حنین سے گزرے ہیں، اسلامی پرچم کو لہرا دیے ہیں، کفر اور شرک دم توڑ دیا ہے تقریباً، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے، بہت ہی مائنارٹی میں ہوں گے، بہت ہی منسکل مائنارٹی میں ہوں گے کیا ہم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم ایک سمندر کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، دنیا میں 200 کروڑ کے قریب ہوگی، ہندوستان میں 25 کروڑ کے قریب ہوگی، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ، انتم غثاء کغثاء السیل، سمندر کا جھاگ یا دریا کا جھاگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بے وزن ہوتا ہے، ہوا اڑا دیتی ہے، کوئی اہم چیز نہیں کہلاتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور روب کو ختم کر دے گا، اور تمہارے دل میں وہن کی بیماری پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں روب اور ہیبت ختم ہو جائے گی، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن کی بیماری پیدا کر دے گا۔ اگر ذرا بھی روب ہوتا تو نتیش کمار کی یہ کیا حیثیت کہ ہماری بہن کی نقاب کو نوچتی، کتنی صحیح بات اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بہار کی کروڑوں مسلمان ہیں، ایک نہیں دو نہیں، جھاگ کی مانے، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان جھاگ کی مانے میں، اور اللہ نے دوسری قوموں کے دلوں سے ہیبت کو ایسے نکال دیا کہ ہماری بچوں کی نقاب کو چھینا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو صحیح انالیسس فرمائی وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وہن کیا بیماری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمان دنیا سے بے انتہا لگاؤ رکھیں گے، محبت رکھیں گے، اور موت سے بہت کراہیت کریں گے، موت سے بھاگیں گے، مصیبتوں سے بھاگیں گے، پریشانیوں سے بھاگیں گے۔ اسلام اگر تنزل پذیر ہو یا اسلام پہ حملہ ہو، کوئی بات نہیں، مجھے اگر تھوڑی سی دنیا مل رہی ہے تو ہے نا، وہن کی بیماری۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی صحیح عکاسی کرتی ہے مسلمانوں کی۔ امریکہ سے لے کے جاپان تک مسلمانوں کی ہیبت ختم ہو گئی، ان کا روب ختم ہو گیا۔ جس طرح بچے چیونٹیوں کو مارتے ہیں ایسا کھیل کے طور پر، ویسے دنیا کی قومیں مسلمانوں کو مار رہی ہے کھیل کے طور پر۔
چھوٹے بچے ہمارے کھیل رہے ہیں. میں ایک دفعہ دیکھا چونٹی جا رہی ہے, 2 بچے مار کے کھیل رہے ہیں, ایک کو 2 مار رہا تھا, دوسرا 3 مار. ارے میں بولا مت مارو. لیکن جب دیکھا تو مسلمانوں کے اوپر جو دوسری قومیں ہیں, اسی طرح جس طرح بچے چونٹیوں کو مار رہے ہیں, ویسے لوگ ہم نے اتنوں کو مارا, ہم نے اتنوں کو مارا. شاید حیبت ختم ہو گئی. اور 200 کروڑ لوگوں میں آپ کو شاید ہی کوئی ملے جو دنیا سے دور اور آخرت کی تیاری کرنے والا. حضرت گرامی یہ ایک انالیسس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک اور جو ہے واقعہ میں بتاؤں گا, اس سے بھی ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے امیر کے حوالے کریں گے, تمہارے حوالے نہیں کریں گے. ابو عبیدہ بن جراح امیر الامت کمانڈر تھے. یہودیوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے امیر کے حوالے چابیاں کریں گے. امیر الامت نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں کے روسا بیت المقدس کے بڑے بڑے سردار چاہتے ہیں کہ وہ چابیاں آپ کے حوالے کریں. آپ تکلیف فرمائیے, یہاں پہ تشریف لائیے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. ایک اونٹ تھا اور ساتھ میں غلام. دونوں نے باری باری طے کی, کچھ دور میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم لگام پکڑنا, اور کچھ دور غلام اونٹ پر بیٹھے گا, میں لگام پکڑوں گا. جب فلسطین کے قریب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری آئی. غلام کو اونٹ پہ بیٹھنا تھا, امیر المومنین کو لگام پکڑنی تھی. غلام نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے, امیر المومنین بڑے بڑے لوگ ہیں. بولے نہیں تو بیٹھ. راستے میں تھوڑا سا کیچڑ آ گیا. امیر المومنین نے اپنے موزے نکالے اور اپنے کندھوں پہ ڈالے, اپنے پینچے اوپر کر لیے, اس کیچڑ کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچے. پیر کیچڑ آلود ہو گئے. ایک مسلمانوں کا امیر, کروڑوں مسلمانوں کا امیر, جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور امیر کے کندھے پہ موزے ہیں اور پیروں میں کیچڑ ہے اور کپڑے پرانے ہیں. کمانڈر سے ملاقات ہوئی ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ نے التجا کی کہ امیر المومنین یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے روسا ہیں, آپ ذرا ایک جوڑا میں دے رہا ہوں, اسے پہن لیجئے, یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, یہ نیا جوڑا پہن لیجئے. اس موقع پہ امیر المومنین نے کہا اے ابو عبیدہ, اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں مجھے سزا دیتا. تم جانتے ہو ہم کو دنیا میں عزت کس نے دی؟ ہم کو دنیا میں جو عزت ملی وہ اسلام سے ملی. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و برباد کر دے گا.
کی انالیسس ہے وہ وعدہ ہم کو جو عزت ملی ہے اسلام سے ملی ہے. اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں اللہ دنیا میں ہم کو ذلیل و برباد کر دے گا. آج 200 کروڑ مسلمان میں ایک ٹھہر کے بتائے میں اسلام کے ذریعے سے دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، عہدہ ملے، مال ملے، پارلیمنٹ ملے، اسمبلی ملے. اسلام کی عزت تو امیر المومنین حضرت عمر نے کتنی صحیح بات فرمائی کہ اگر مسلمان اسلام سے ہٹ کے کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں اللہ انہیں دنیا میں ذلیل و برباد کر دے گا. آج دنیا کی 200 کروڑ آبادی میں کسی بھی ملک میں لے لیجیے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا حاصل کرے اور دنیا کے ذریعے سے اسے عزت ملے. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے. اہل ایمان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ہے. اگر ہم اسلام کے عامل ہوں اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو اور ہم آخرت کی اور موت کی تیاری میں لگے رہیں دنیا سے ہیبت ختم ہو جائے گی. غزہ کے لوگوں نے اسی ایمان کا جب مظاہرہ کیا اسرائیل کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ خبر کے مطابق 10,000 سے زیادہ فوجی اس وقت ذہنی امراض کا شکار ہو گئے. یہ ایمان کی ہیبت ہوتی ہے. IDF کے 10,000 فوجی ذہنی امراض کا شکار ہو گئے. جسے کہ انہوں نے بتایا ایمان کیا ہے. ہم کو دنیا نہیں، ہم کو عزت اسلام سے چاہیے، ہم کو عزت قرآن سے چاہیے. ساری دنیا میں اسلام کی قبولیت کی لہر چل رہی ہے. یورپ سے لے کر آسٹریلیا تک اس لہر کو روکنے کے لیے لوگوں کے فلسطین کی طرفداری کو ختم کرنے کے لیے ظالموں نے ایسی سازشیں چلی کہ آسٹریلیا میں بم دھماکے کروا دی تاکہ مسلمانوں کو اور فلسطین کی کاس کے خلاف دنیا کی رائے کو ہموار کیا جائے. حضرت گرامی آئیے اس وقت ہم جو حالات سے دوچار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صرف دنیا حاصل ہو، کچھ نمازیں ہو جائیں ٹھیک ہے، روزے بھی رکھ لیں گے، حج عمرہ بھی جائیں گے، لیکن دنیا ملا، دنیا ملے تو کافی ہے. اس وقت جو ہمارے حالات ہیں قرآن کریم کی چند آیتیں ایسی آئینہ بتا رہی ہے ہم کو کہ دیکھو یہ تم ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت، عام اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإليه المصير. صاف طور پر کہہ دیا مومنین کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مومنین کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کریں.
لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے ہرگز دوستی مت کرو۔ ہاں، اگر کافروں سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو ایک وجہ ہو سکتی ہے دوستی کرنے کی، وہ کیا ہے؟ اگر کافروں کے ذریعے سے شر جو ہونے والا ہے، تمہاری دوستی کے ذریعے سے اگر وہ شر کم ہو سکتا ہے تو تم دوستی کرو۔ الا ان تتقوا منهم تقا، اگر تمہاری دوستی کے ذریعے سے کافروں کی طرف سے مسلمانوں پہ جو شر آ رہا ہے اس شر میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے تو اس صورت میں تم دوستی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اس جگہ کہ تم اس کی طرف جانے والے۔ کتنی پارٹیاں ہیں جس میں مسلمان ہیں، اللہ نے اجازت دی کہ اگر اس پارٹی میں مسلمانوں کے خلاف کوئی شر ہے، اس شر کو ختم کرنے کے لیے تم پارٹی میں شامل ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے مسلمان جو مختلف پارٹیوں میں شامل ہیں اسلام کے خلاف ہونے والے شر کو بچا رہے ہیں؟ کون سی پارٹی کا مسلمان ہے جو اسلام پہ جو حملے ہو رہی ہیں پارٹیوں کی طرف سے اسے بچا رہا ہے؟ وہ پارٹی ہی کے پرزے بن گئی، پارٹی ہی کی بولی بن گئی، پارٹی جو فیصلے کرتی ہے اسلام کے خلاف اسی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پارٹی لے لیے ہندوستان کی اس وقت ہر پارٹی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بہتر ہندو ہیں۔ الیکشن ہو جائے تو بڑے بڑے لیڈر پہلے الیکشن کمپیننگ کئی مندروں کو جا کے شروع کرتے ہیں جب ہم ہندو ہیں۔ تو حضرت گرامی ہر پارٹی میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اس پارٹی میں ہے تو ایک ہی صورت میں جا سکتے ہو، اسلام کے خلاف اگر کوئی شر ہو رہا ہے اسے گرا۔ جنتا دل یونائٹڈ اور تلگو دیشم پارٹی میں مسلمان ہیں، وہ مسلمان اس صورت میں رہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈرز پہ دباؤ ڈالے کہ وقت بل پاس نہیں ہونا چاہیے، شریعت میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں تم کو اجازت ہے دوستی کی، لیکن تم تو کیا کر رہے ہو؟ خاموش بیٹھے اپنی دنیا بنا رہے ہو، اپنے لیے کچھ عہدے مانگ رہے ہو اور کچھ نہیں۔ الذین، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عزتا عندهم فإن العزة للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان ہیں جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کہ تم ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سنو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو صرف اور صرف پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ تم عزت حاصل کرنے کے لیے ان پارٹیوں میں جاتے ہو، مقام حاصل کرنے کے لیے پارٹیوں میں جاتے ہو، لوگوں کے چند سلام حاصل کرنے کے لیے وہ ان پارٹیوں میں جاتے ہو۔ کیا ان لوگوں کے پاس ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یا ایبتغون العزہ عزت عندهم، آگے بھی شاید ہے، ذہن سے تھوڑا سا چینج ہے، تو آپ دیکھیں کہ بس تو مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، جان لو کہ اللہ ہی کے پاس پوری عزت ہے۔ یہ کلیئر کٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج پورے مسلمانوں کی معاشرت ایسی ہی،
पूरी इज्तिमाइयत की ये हाल है, बिखरे हुए हैं पूरे मुसलमान, वो पार्टी में, वो पार्टी में, वो पार्टी में, वो पार्टी में, और उनके तसव्वुर में कुछ नहीं कि इस्लाम के लिए, भलाई के लिए जा रहे हैं, नहीं, अपने कुछ हासिल करने के। नतीजा ये है कि मुसलमानों के वोट बढ़ गए, लोग 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार वोट से जीत रहे, सैकड़ों के वोटों से जीत रहे, मुसलमान के वोट बढ़ गए। हज़रत ग्रामी, अब दीनी मामला देखिए कि कैसा है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कुरान मजीद में, फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तक़ून। ये तुम्हारी उम्मत वाहिदा है, मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझसे डरो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आज के हालात बताए, फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। लोगों ने दीन को अपने लिए टुकड़े टुकड़े बना दिया, और हर आदमी अपने पास जो कुछ है उसी में मस्त है। जिसके पास जो दीन का टुकड़ा है उसी में मस्त है। ये मुसलमानों की दीनी हालत है। किसी के पास मदरसा है, मदरसे में मस्त है। कोई नमाज का काम कर रहा है, उसमें मस्त है। कोई हज का काम कर रहा है, उसी में मस्त है। कोई लोगों के लिए मदद पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी में वो मस्त है। कोई लोगों के नफ्स का तज़किया कर रहा है, उसी में मस्त है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। अल्लाह के नबी ने जो कुल दीन को नाफिज किया था, जो ऐवानों से लेके बाजारों तक अपने अहकाम को जारी करता था, उस दीन को तुम्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, और हर एक के पास जो है उसी मस्त है, मैं सही तू गलत। हर एक कहता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। नतीजा है कि टुकड़े टुकड़े हो गए। इज्तिमाई हालत वो और दीनी हालत ये, कहाँ इज्जत मिलेगी, लोगों पे कैसी हैबत बैठेगी। दुनिया पे मुसलमानों की हैबत इनकी वहदत की वजह से है, इनकी तौहीद की वजह से है। न तौहीद है, न वहदत है, न दीन में कामिलियत है, कुछ नहीं। बस जिसके पास जो है मस्त है। एक और मकाम पे मौजूदा ज़माने की हालत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबअुश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। अच्छे लोगों के बाद नाखलफ लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपने आप को शहवतों में मुलव्वस कर लिया और नमाज को ज़ाया कर दिया। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबअुश्शहवात। पहले क्या किया? नमाज को ज़ाया कर दिया। कौम 20-25 करोड़ कौम, कितने लोग नमाजी हैं? क्या कोई बाप घर में नमाज की दावत दे रहा है, बोल रहा है कि बेटे नमाज पढ़ो? कोई माँ कहती है कि बेटा नमाज पढ़ना। पूरी कौम ने नमाज को छोड़ दिया। एक तरफ नमाज को छुड़वा दिया गया, दूसरी तरफ हाथों में सेलफोन दे दिया गया। वत्तबअुश्शहवात, शहवतों पे चलो बेटा, नमाज नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मस्जिद, आप नहीं पढ़ रहे नेवर माइंड, लेकिन ये सेलफोन तो ले लो, रात अच्छी गुजरेगी तुम्हारी, देखते रहो। आज इस छोटी सी टिके में जिसे हम सेलफोन कहते हैं, पूरी दुनिया का फहश मौजूद है और पूरी नौजवान नस्ल उस फहश के पीछे है।
اور اس بحث کی وجہ سے آسٹریلیا میں اسکول یعنی انٹرمیڈیٹ تک کے بچوں کے لیے سیل فون بین کر دیا گیا ہے. وہ آزاد فکر لوگ انہوں نے تحقیق کی صحیح سیل فون پر، کہا کہ بچوں کے ذہن کو خراب کر دے گا، اس لیے انٹر کے تک یہ بچوں کو اسکول کے بچوں کو، وہاں کا اسکول KG سے لے کے انٹر تک ہوتا ہے، اسکول کے بچوں کے لیے بین کر دیا گیا سوشل میڈیا اور سیل فون. اور ہم بچہ 10th پاس ہوا، وہ بھی 2nd کلاس، ارے پاس ہو گیا، سیل فون لے لے، بگڑ گیا. کتنے ہی بچے انٹر جاتے ایسا سیل فون ایک دم شاندار قسم کا. نماز پڑھ رہا بیٹا؟ نہیں پوچھ رہا باپ، نماز پوچھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حالت تمہاری ہو گئی. فخلف من بعدہم خلف، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی افواج کے مقابلے میں کھڑے ہو کے جو تقریر فرمائی تھی، سنو نوجوانوں سنو، اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں رکھ کے دیکھو. انہوں نے جو طویل تقریر کی تھی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں، میں نے آج تک کسی بھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے، بچپن سے لے کے آج تک، جبکہ کچھ دیر میں میں تمہارے تیروں کا نشانہ بننے والا ہوں. بچپن سے لے کے آج تک میں نے ایک نماز کو ضائع نہیں کیا ہے، فوت نہیں کیا ہے، قضا نہیں کیا ہے. اسی حسینی کردار کو لے کے مسلمان دنیا میں جیتے تو آج انہیں عزت ملتی. آج کتنے لوگ نمازیں ایسا پڑھتے ہیں جیسے امام حسین نے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب تم اس گمراہی کا انجام دیکھ لو گے. آج ہم اس گمراہی کا انجام دیکھ رہے ہیں. ہم نے مسجدوں سے ناطہ توڑ لیا، ہماری نئی نسلیں مسجدوں سے دور ہو گئی، ہماری پیڑھی ان کو مسجدوں کی طرف بلانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایسے گمراہ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں جس سے ہماری چیخیں نکل رہی ہیں. حضرت گرامی، ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہے جو ہمارے اوپر بالکل فٹ اور صادق آتی ہے. دیکھیے کہ ہماری ہیبت لوگوں کے دلوں سے کیوں اتر گئی. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذه الدنيا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. کچھ ناخلف لوگ اس کتاب کے وارث بنے، قرآن کے وارث، اللہ کی کتاب کے وارث. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، اس کتاب کے وارث ہو کے ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے وراثت کا حق ادا کریں. یہ لوگ کیا کیے؟ وراثت کا حق ادا نہیں کرے. یأخذون عرض هذه الدنيا، یہ لوگ دنیا کی حاضر میں حاصل ہونے والی دنیا ہے اس کے پیچھے لگ گئے. ارے تو کتاب کا وارث ہے، قرآن کو زمین پہ امپلیمنٹ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تو یہ دنیا کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. قرآن کے وارث ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے کے، روز پڑھنے کا معمول بنا ہوئے ہیں، سمجھ کے پڑھنے کا معمول بنا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جو کتاب کے وارث بن کے کتاب کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگ گئے. جب ان کو بتایا گیا کہ تم کتاب کے وارث ہو، کچھ کرنا چاہیے، بولے نہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یہ ٹھیک ہے، تھوڑا جو ہے سدھار پیدا ہو گیا.
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، سیکنڈ ٹائم جب دنیا سامنے آئی پھر دنیا کی طرف لپک گئے. یہ دنیا کی طرف لپکنا، پھر قرآن کے وارث ہونے کے جو پوزیشن ہے اس کو نہیں سمجھنا اور دنیا کے پیچھے لپکنا. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ انہوں نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے اس میثاق کو جو انہوں نے تم سے باندھا ہے نہیں پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق نہیں باندھا کہ کتاب کی ذمہ داری تمہاری ہے اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں مت کہو. اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے دین پہ آ جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی نمازیں کافی ہیں. ہاں، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اس نے کہا نہیں میں مدرسہ چلا لیتا ہوں کافی ہے. یہ اللہ کے بارے میں تم ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہو؟ اس کو کتاب میں تم پڑھتے ہو تم. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جانتے ہو دنیا تو گزر جائے گی، تم کو محلات بھی ملے لیکن جنت نہیں ملے گی. جنت میں جو جائے گا وہ متقی جائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں جائے گا. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، دین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسے اب آ رہے ہیں مسجد میں جیسے پارک میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جانا ہے. ایسی قوم پہ ایسے ظالم مسلط نہیں تو کون ہوں گے؟ دین کو قائم کرنا، قرآن کے وارث بننا، قرآن کے وارث بننا اور دین کو قائم کرنا نہیں تو یہی ہوگا، چیخیں نکل جائیں گے. ابھی اور حالات بدتر ہونے والے ہیں، ابھی یہ نہیں اور بدتر ہونے والے ہیں حالات. اگر ہم ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹیں گے نہیں اور بدتر حالات ہوں گے. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کی چیخیں شاید ہم خبر میں سنیں. اس لیے کہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے وہ حالات نہیں دیکھے تھے. انہوں نے غفلت کی، ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. ہم غفلت کریں ہمارے بچے دیکھیں گے. یہ عجیب بات ہے، ایک نسل غلطی کرتی ہے اگلی نسلیں اس کا مصیبت اٹھاتی ہیں. اگلی نسل. آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات یہ عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نافذ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو زمین پہ چھوڑا ہے. خالی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کو بڑھا لیتا ہوں، میں بیت المال چلا لیتا ہوں، میں کچھ اصلاحی کام نہیں. یہ دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو زمین پہ چھوڑا ہے. ایک مقام پر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے ڈانٹ پلائی. تھوڑا سا ان کے کسل مندی بولنی چاہیے یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے جنگ تبوک کے موقع پر. پورے نہیں، تھوڑے سے مسلمان. تو کیا ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے. ہم تو پورے دین کو دیوار پہ مار کے دعوتوں میں چلے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جا رہے ہیں، سیل فونوں میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو پورے دین پہ چلتے ہوئے تھوڑے سے لوگ تھوڑی سی کسل مندی دکھائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لهم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان لانے والوں، تم سے کہا جاتا ہے کہ دین کے راستے میں نکلو تو زمین سے چپک کے رہ گئے. ان سے کہا جا رہا ہے جو تھوڑی سی کسل مندی بتائے دین کے معاملے میں. اور ہم کو دیکھیے ہمارے بارے میں کیا کہتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا کہ آؤ ان کی آنسوں کو نکالو، ان کی چیخوں کو نکالو. ایسے ظالموں کو مسلط کر دے گا. تم سے کہا جا رہا ہے کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھو،
فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیے ہو؟ سنو، آخرت میں دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہوگی. یہ 40 50 80 ایئرز دنیا کی لا متناہی ان اینڈنگ لائف کے مقابلے میں کیا ہے؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. اگر تم اس وقت اسلام کے لیے نہیں اٹھو گے، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا. عذاب علیم. 2014 سے یہ عذاب ہے ہم پر، جسے ہم اسلام سے نہیں اٹھے، اسلام کے لیے نہیں اٹھے. الا تنفروا، اگر تم اسلام کے لیے نہیں اٹھو، يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اگر تم نہیں اٹھو گے، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کان پکڑ کے نکال کے دوسری قوم بلا دے گا. تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے. یہ تصور دین کو غالب کرنا یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ کسی نے ہمارے ذہن میں بٹھایا. دین غالب ہو، مسلمان سکون، امن، چین، بیٹیاں، نقاب والے سب ٹھیک رہیں گے. اسلام مغلوب ہوگا تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ مدرسہ ہاتھ میں رہے گا، نہ مسجد ہاتھ میں رہے گی، نہ ہماری بہنوں کے نقاب صحیح رہے گا. سب یہ تصور نہیں ہمارے ذہن میں. تو حضرات گرامی، موجودہ جو حالات ہیں، میں نے ایک حدیث اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے. کتنا صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو عزت ہے دنیا میں مسلمانوں کو اسلام سے، نہیں ہے تو اللہ ذلیل کر دے گا. پھر میں نے قرآن کی روشنی میں آپ سے بتایا کہ کتنی آیتیں ہیں جو موجودہ زمانے میں ہماری نشاندہی کر رہی ہے کہ ظالموں تم یہ کر رہے ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کر رہے ہو، اور پھر تم ان کے پاس عزت حاصل کر رہے ہو. پھر تمہارے پاس نماز کا اور تمہارے پاس قرآن کا کیا مقام ہے؟ اور دین کا جو تصور اللہ کے نبی نے دیا تمہارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، تو غلامی بنو گے. اس لیے اللہ کے نبی نے جو دین کا تصور دیا اس کو نافذ ہونا ہے. وہ تصور کے ساتھ جیو گے تو دنیا میں تم کو عزت ملے گی. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ.